نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، بہت دنوں سے سامنے نہ پڑھائے بابا، کیوں کیا ضرورت ہے؟ یہ مان نہیں پڑھ سکتے آپ؟ سامنے دیکھو، بالکل کھڑا ہو کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو عقل نہیں ذرا جھکا پہن لیا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، قابل صد احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، خواتین و حضرات، ہر جاندار کے لیے جو مخلوق ہے، سب سے بڑا عنوان اگر ہے کوئی چیز تو موت ہے. اور اس دنیا میں موت سے زیادہ یقینی کوئی چیز نہیں. ہر چیز کے بارے میں انسان کی عادت ہے شبہ کرنا، شک کرنا. اور یہ حد یہ ہے کہ شک کرتے کرتے لوگ خدا تک پہنچ گئے کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں. لیکن موت کے بارے میں کسی کو شک نہیں ہے. سب سے یقینی چیز موت ہے. اسی لیے اس عنوان سے تو آپ نے بہت سی تقریریں سنی ہیں علماء کی اور خطبہ کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور انشاءاللہ جب تک آپ زندہ ہیں سنتے رہیں گے. لیکن موت کے عنوان سے آپ نے بہت کم سنا ہو، بہت کم سنا ہو. یہ نہیں کہ نہیں سنا، بہت کم سنا. یہ سب سے بڑا عنوان ہے، سب سے بڑی یقینی چیز ہے. یہ بالکل سچ ہے کہ اللہ نے جن کو اور انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ اس کی بندگی کریں. یعبدون میں عبد ہے، تو ترجمہ یہ ہوگا عبادت نہیں ہوگا، بلکہ ترجمہ اس کی بندگی کریں. اسی لیے صرف عبادت تک لوگ کا عبادت کہہ دیا. تو عبادت تو 5 وقت کی ملا کے دیکھ لیجیے 1.5 گھنٹے سب ہو جائے گی. اسی کے لیے پیدا کیا 1.5 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے پیدا کیا گیا کہ 1.5 گھنٹہ بس اس کا ہے، باقی سب تمہارا ہے. یہ عبادت بنا ہے عبد سے. عبد کے معنی بندہ. تو فرمایا گیا میں نے انسان اور جن کو اس لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے ہو کر کے رہیں. خدا نہ بنے زمین پر. کچھ لوگ اس زمین پر خدا بن چکے تھے اور کچھ آپ بن رہے ہیں. امریکہ اس زمین پر خدا بننا چاہتا ہے اور یہ چیز اسے اٹھا لے جائے گی، اور جو بھی ایسی آرزو کرتا ہے وہ باقی نہیں رہے. تو جس کو جو ہے ابھی عابدون کا ترجمہ ٹھیک سے یاد نہیں، وہ بیچارہ کیا تقریر کرے گا، کیا لوگوں کو پیغام دے گا؟ میری عبادت کرو کچھ نہیں، میرے بندے ہو کر کے رہو. لیعبدون، اس زمین پر میرے بندے ہو کر کے رہو، میری بندگی کرو. اسی لیے کہا گیا ہے زندگی آمد برائے بندگی. کیا کہا گیا ہے؟ زندگی آمد برائے، اس نے صحیح ترجمہ کیا شاید جو میں کر رہا ہوں، زندگی آمد برائے بندگی. زندگی بے بندگی شرمندگی. جس بندے میں بندہ بن کے جینے کا شعور نہ ہو، اس کے حصے میں سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں ہے. بندگی کے لیے جب ہم بندے ہیں تو ہمارا کوئی آقا ہے، ہر وقت ہمیں خیال ہے
جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق. تو ہماری سب سے بڑی ضرورت جو ہے بندگی میں اس کو پہچاننا ہے. سب سے بڑی ضرورت کہ ہم اس کو پہچانیں جس نے ہم کو پیدا کیا. اسی لیے جو جلیل القدر مفسرین ہیں انہوں نے یعبدون کا ترجمہ یعرفون کیا کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مجھے پہچانے. اور جب آپ اپنی بندہ ہونے کو پہچان لیں گے تو پہچان اس کی شروع ہو جائے گی. اس کو پہچان یعرفون کیا، ہم کو پہچانے اور ہمارا حکم مانے. ہم کو پہچانے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے اس کا پہچاننا. لیکن جو آدمی خود کو نہیں پہچان سکا ہے خدا کو کیا پہچانے گا؟ اسے خود کو نہیں پہچانتا کہ میں کیا ہوں. اپنی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم بندے ہیں. بندے کا کام عاجزی کے سوا کچھ نہیں. اچھا عاجزی. بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے سب خدا کا دیا ہوا، اس کا کچھ اپنا نہیں ہے. وہ بھلے اپنا کر کے بیٹھا رہے لیکن اس کا نہیں، سب خدا کا دیا. اسی لیے وہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو میں نے دیا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں، اپنے گھر سے نہیں کرتے. ہم نے دیا ہے. رزق کے معنی عطا ہے، آٹا دال چاول نہیں ہے. لوگ رزق کے معنی صرف آٹا دال چاول سمجھتے ہیں. اب یہ رزق سمجھ میں نہیں آیا تو رزاق کب سمجھ میں آیا؟ بڑی مصیبت ہے. الفاظ زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں تقاریر میں، معنی کچھ نہیں. برائے نام اچھا ہوتا کہ الفاظ کم سے کم استعمال کیے جاتے اور معنی زیادہ سے زیادہ کیا جاتا. اور خیر الکلام کہا بھی اسی کو. سب سے اچھا کلام وہی ہے جو مختصر ہو لیکن معنی خیز ہو. وہ سب سے اچھا کلام. خیر الکلام ما قل و ما دل. بہترین گفتگو وہ ہے جو بڑی مختصر ہو لیکن معنی خیز ہو، زیادہ دلالت کرنے والا. اسی لیے ہمارے نبی کا تو ایک معجزہ ہی ہے جوامع الکلم. حضور ایک فقرے میں اور ایک جملے میں وہ بیان کرتے ہیں جو دفتروں میں نہیں سمیٹا جا سکتا. جوامع الکلم. کچھ مثال دے دوں جوامع الکلم تاکہ پتہ چل جائے. سرکار نے فرمایا کہ لا یلسل المؤمن بجوہر مرتين. یہ حضور مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. دیکھا جانتے اس کے کتنے معنی؟ جملہ کتنا مختصر. یعنی ایک بار دھوکہ کسی سے کھا لے گا، بار بار نہیں کھائے گا. ایک بار غلط راہ چل گیا دوبارہ نہیں ہوگا، نہیں چلے گا. بہت سے معنی ہیں. ایک بار کسی نے اسے نقصان دے دیا دوبارہ نہیں دے سکے. ایک بار کسی نے دھوکہ دینا تھا دے دیا دوبارہ نہیں دے سکا. یہ سب اس کے معنی بہت سے معنی. لا یلسل المؤمن بجوہر مرتين. اسی لیے سادی صاحب فرماتے ہیں آزمودہ را آزمودن جہلست. آزمائے ہوئے کو پھر آزمانا جہالت نادانی. جس کو آپ نے آزما لیا اب دوبارہ آزمانا سب جہالت. یہ تو مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اور جو امام الغزل ہیں جن کا کوئی جلدی سے بدل جو ہے غزل میں نہیں ملتا ہے، مجذوب ہیں وہ، حافظ شیرازی، وہ کہتے ہیں ہر چند کازمودم ازو نبود سودا من جرب المجربہ حلت بہ ندامہ. کیا کیا شعر کا. ہر چند کازمودم ازو نبود سودم من جرب المجربہ حلت بہ ندامہ. میں نے بہت بار آزمانے کی کوشش کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا. خود کہتے ہیں اپنے بارے میں نے کئی بار لوگوں کو آزمانے کی کوشش کی لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. اور کہا جو آزمائی ہوئی چیز کو دوبارہ آزمائے گا شرمندگی کے سوا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. وہ بھی وہی کہتے. جب معاملہ یہی ہے جو یہ کہتے ہیں اللہ والے کہہ رہے ہیں تو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو مومن بنا دے اور دنیا کے دھوکے سے، نفس کے دھوکے سے، شیطان کے دھوکے سے ہمیں اللہ بچا لے. سب لوگ دعا کر لو مومن بنا دے. اب تک ہم نے جو موت کے بارے میں گفتگو کی وہ تو 3 مہینے سے چل رہی ہے، لیکن اس کے لیے مہینہ نہیں بڑا وقت درکار ہے. بہت بڑا عنوان ہے موت. تھوڑا تھوڑا جو ہے گونی میں سے ایک چاول. میں نے کہا تھوڑا تھوڑا سب میں سے بیان ہو جانا چاہیے. دیکھی میں بھی جو پتا کھانا
تو خواتین کیا کرتی ہے, ایک چاول نکال کے دیکھ لیتی پک گیا کہ نہیں, پورا دیکھ تھوڑی رکھتی ہے, ایک چاول سے پتہ چل جاتا ہے کہ پک گیا کہ نہیں پکا. بس ایسے ہی وہ بازار میں آپ خریدنے جاتے تو گونی میں سے تھوڑا سا چاول نکال کے دے دیتا کہ یہ چاول, پوری گونی تھوڑی آپ دیکھتے ہیں, نہیں. بس ایسے سمجھ لینا کہ تھوڑا تھوڑا میں نے سب جگہ کہا کہ سب کے لیے موت ہے. تو میں یہ کہنے چلا تھا کہ جب اس عنوان پر خوب گفتگو ہو رہی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اسی لیے کہ میری بندگی کریں, بندگی کریں میری, اور مجھے بندگی کی راہ سے پہچانے کہ جب میں بندہ ہوں تو کوئی میرا آقا ہے. تو جب اس پر تقریر ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, جتنی کریں کم ہے, تو اس پر کیوں نہیں تقریر ہو رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, اس پر کیوں نہیں ہو رہی؟ اور اس پر کیوں گفتگو نہیں ہو رہی ہے کہ لدول الموت وابن للخراب, پیدا کرو مرنے کے لیے اور عمارتیں بناؤ ٹھہرنے کے لیے, اس پر کیوں نہیں گفتگو ہو رہی؟ وہاں تو دعا دے کے چلے آتے لفافہ لے کر کے, اس پر گفتگو کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ نہیں فرمایا حضور نے لدول الموت, بچے پیدا کرو مرنے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا, اور جو عمارت بنی ہے وہ گرے گی, 100 برس میں گرے, 200 برس میں گرے, 500, گرنا ہے اس کو, ہر عمارت کو گرنا ہے, اور ہر پیدا ہونے والے کو مرنا. اسی لیے اللہ پیدا نہیں ہوا کیونکہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے, تو جو پیدا ہوا وہ مرے گا, اپنی فٹنس لے کے گھومتے رہو. ابھی کل کی بات ہے, زیادہ دور نہیں, ڈاکٹر ناگوری کا انتقال ہو گیا, کل کی بات ہے. ایک طویل بے ہوشی کے بعد 3 مہینے کے قریب یا کم اور زیادہ بے ہوش تھے بیچارے, ہوش میں نہیں تھے, کل انتقال ہو گیا. ان کو ہوش میں لانے کے لیے ڈاکٹروں نے جو ہے اپنا پورا دواخانہ الٹ ڈالا. ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر ہیں, وہ بھی ایم ڈی, لیکن کوئی ہوش میں نہیں لا سکتا. معلوم ہوا یہ سب قدرت کے ہاتھ ہے, زندگی دینا قدرت کے ہاتھ ہے, کسی حکیم طبیب اور ڈاکٹر کے ہاتھ نہیں, اور مارنا بھی اصل میں قدرت کے ہاتھ ہے, ملک الموت کے ہاتھ نہیں ہے. وہ تو بیچ میں ہے بیچارہ, قدرت ہی مارتی ہے, بیچ میں آ گیا ملک الموت. تو چونکہ موت بھی پیدا کی گئی ہے, لہٰذا موت کے لیے بھی موت ہے. جو بھی پیدا ہوا ہے مرے گا, وہ جو پیدا نہیں ہوا ہے وہ نہیں مرے گا, خدا ہے, وہ پیدا نہیں ہوا, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ لم یلد ولم یولد, اس کی شان ہے. یہ 4 دن کی زندگی ملی ہے, اس کو کام ملے گا. جیسے کہ اللہ والے کہتے ہیں, ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمک رہ جائے گا, بلبلیں اڑ جائیں گی. اب سب باغ میں پہنچ گئے ہیں, وہ سمجھے کہ وہی باغ والی بلبل ہے, یہ تم کو کہہ رہے ہیں بابا, سب باغ میں پہنچ گئے ہیں, یہ تم کو کہا ہے. ایک تو ہمارا جسم ہے جو آگ پانی مٹی سے بنا ہے, یہ یہیں سے بنا ہے, یہ خلق ہو, یہ تو یہیں رہ جائے گا. اس کے اندر ایک ہماری روح ہے, وہ یہاں نہیں بنی, اس کا روح کا کوئی کارخانہ دنیا میں نہیں ہے, ہر چیز کا کارخانہ ہے, روح کا بھی ہے کہیں. اس لیے روح کو ہمیشہ سے لوگ ڈھونڈتے رہے, اب تک تو نہیں ملے, کبھی نہیں ملے گی. یہ سلونک عن الروح, پہلے بھی پوچھتے تھے کہ روح کیا ہے, قل الروح من امر روح, ان کو بتا دیا گیا کہ اے محبوب تو فرما دو کہ روح کا تعلق عالم خلق سے نہیں ہے, روح اس دنیا کی چیز ہے ہی نہیں ہے, وہ عالم امر کے خدا کا آنر ہے, اس کا تعلق عالم امر سے ہے. روح کا وہ بلبل ہے ہمارے اندر, بولتا کون ہے روح, دیکھتا کون ہے روح, سنتا کون ہے روح, سونگتا کون ہے روح, چاہتا کون ہے روح, جیتا کون ہے روح, مرتا کون ہے جسم, روح نہیں مرتی. ان الروح لا يموت بموت الجسد, جسم مرتا ہے روح نہیں مرتا, عالم امر سے اس کا تعلق ہے بس. تو جسم کو تو لے جا کے ہم قبرستان میں دفنا دیتے ہیں, یہی کا تھا. روح جو ہے اس کے ٹھکانے الگ ہیں, اچھوں کی روح اچھی جگہ پر, بروں کی روح بری جگہ پر, گندا کر دیتے ہیں لوگ اس کو. اچھوں کی روح چاہے زمزم پر ہے, پہلے آسمان پہ ہے, دوسرے آسمان پہ ہے, تیسرے آسمان پہ, اچھوں کی روح کا کیا ہے, بروں کی روح نہیں مرتی, جسم مرتا ہے. بس یہ کہ روح اور جسم کا تعلق کاٹ دیا جاتا ہے. تو زندگی کا چہچہا, زندگی کا خلخلا, زندگی کا فلفلہ, زندگی کا ہیجان, زندگی کا طوفان اس وقت تک تھا جب تک روح تھی. وہ بلبل ہے, جب وہ اڑ گئی یہ چمن سونا رہ گیا آپ کا, یہ جسم کچھ نہیں, وہ ادھر کہا ہے. ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا, روح نکل جائے گی یہ جسم سے پڑا رہے گا. ہاتھ موجود ہے, پاؤں موجود ہے, آنکھ موجود ہے, کان موجود ہے, دل موجود ہے, سب کچھ, دل بھی سب کچھ ہے, لیکن کچھ کام نہیں کر رہا ہے, بلبل اڑ گیا ہے, اب چہچہاٹ نہیں, زندگی کا چہچہا. اسی لیے اللہ والوں نے ایک بات کہی ہے, اگر کسی کے سمجھ میں آئے تو لے لے, اللہ والوں نے کہی, اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو جو سمجھے بیٹھے کرتے رہو.
بڑی اچھی بات کہی ہے کسی اللہ والے نے، اور اللہ والے بڑی اچھی بات کہی. شاید میر تقی میر ہیں، بہترین شاعر تھا میر تقی میر. یہ اتنا بڑا شاعر تھا میر تقی میر کہ غالب کو بھی اس کی تعریف کرنی پڑی. غالب بہت زبردست شاعر تھا، غالب کو بھی اس کی تعریف کرنی پڑی. ریختی کے تم استاد نہیں ہو غالب. سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، غالب کہہ رہا ہے. اب میر تقی میر کی بات. ان لوگوں کی زندگی روتے دھوتے گزری ہے. جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہم سایہ کاہے کو سوتا رہے گا. یہاں 6 لوگوں کی زندگی کو لوگوں نے اجیرن بنا دیا. کیا کریں گے؟ تو میر تقی میر کہتا ہے، بڑے مزے سے کہتا ہے، پیارے، محبت سے کہہ رہا ہے، پیارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو. دو ہی طریقے سے، کوئی دنیا میں غم زدہ ہے، کوئی خوش ہے، یہی ہے نا، یا خوشی ہے یا غم، تیسری تو کوئی چیز ہے نہیں. پیارے دنیا میں رہو، غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت یاد رہو. یہاں کچھ ایسا کام کرو دوبارہ نہیں ہوگا. ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کہ بہت دن یاد رہو. یہ جہاں بیٹھے ہیں حاجی اسماعیل حاجی حبیب منا، اب یہ مریں گے؟ جو مرنے والا جس مر گیا ہے، یہ نہیں مریں گے. کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل حبیب. کہاں نماز پڑھی؟ اسماعیل حبیب. تمہارا نام کبھی لیا جاتا ہے؟ نو. زندگی میں آپ کا نام نہیں لیا جا رہا، مرنے کے بعد بھی نہیں لیا جائے گا. رکھے رہو پیسہ. پیسہ اگر کسی کو دلاتا تو قارون بھی زندہ ہوتا، حمان بھی زندہ ہوتا، شداد بھی زندہ ہوتا، نمرود بھی زندہ ہوتا. سمجھ میں آئے؟ اور دنیا کا ہر مستبد اور ظالم حکمران بھی زندہ ہوتا. نو، ایک ذرہ بھی نہیں. ہٹلر بھی کوئی جانتا نہیں کہاں دفن ہو گیا. یہ پیسہ نہیں زندہ کر سکے گا. جس پر ساری عقل کھو ہے، پیسہ ہی تو ہے. جس کی وجہ سے غریب کو خاطر میں آپ نہیں لاتے، پیسہ ہی تو ہے. اقتدار ہی تو ہے، حکومت ہی تو ہے. اور جس کو آپ بچاتے پھرتے ہو، پیسہ ہی تو ہے. نہیں بچا سکے گا. یہی پیسہ جو ابھی ڈاکٹر ناگوری صاحب کی بات کی میں نے، ان کی 3 مہینے یا 3.5 مہینے یا کچھ کم یا زیادہ جو بے ہوشی رہی، اس میں 30-40 لاکھ روپے خرچ ہو گئے. نہیں ہوش میں لا سکتا. پیسہ زندگی نہیں لا سکتا. اگر یہاں نہیں لا سکتا، وہاں بھی آپ کو زندہ نہیں رکھے گا اس وقت تک جب تک اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ کے راہ میں تو نکلتے ہی نہیں، جلدی سے نہیں نکلے گا. تو وہ میر تقی میر کہہ رہا ہے کہ اے پیارے انسانوں، اے پیارے مسلمانوں، آپ دنیا میں رہو، خوش رہو یا غم زدہ رہو، جیسے بھی ہو، اللہ جس حال میں رکھے رہو، اور کہتے رہو الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. غم زدہ رہو یا خوش رہو، لیکن یہاں آنے کے بعد کوئی ایسا کام کر لو کہ مرنے کے بعد یاد کیے جاؤ. کیا ہے آپ نے کوئی کام یا ارادہ ہے؟ نہ. یہ کر گئے حاجی اسماعیل حاجی حبیب، کر گئے. ادن تک اس کا ٹرسٹ ہے. اب ٹرسٹی جانے اور ٹرسٹ جانے، ہم اس پر کچھ گفتگو نہیں کرتے. کیا حاصل ہوا ہے ٹرسٹ کا اور ٹرسٹی کا؟ ٹرسٹ کے معنی بھروسہ. کس پر یہاں بھروسہ کریں؟ اس دنیا میں کس پر بھروسہ کریں؟ مکہ میں اس کی روایت، یہ حاجی اسماعیل، مدینے میں اس کی روایت ہے، اس پہ رہا بھی ہوں. ہمارے حضرت بھی اس پہ رہے. جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لو آپ آنکھ سے، اس پر کچھ گفتگو نہیں. تو یہ مر کے بھی نہیں مرے. ہزاروں آدمی بڑھتے ہیں. کہاں جا رہے ہو؟ اسماعیل حبیب. کہاں سے آ رہے ہو؟ اسماعیل حبیب. کہاں سے بات سنا؟ اسماعیل حبیب. انہیں کا نام لیتے ہیں، ظہیر کا نام کر لیتے ہیں. انہیں کا نام لیتے. ہمارے نام کی ضرورت بھی نہیں ہے. نام لے کر کے کیا کریں گے؟ کچھ کام ہونا چاہیے. انہیں کا نام لیتے. مجھ سے بھی کوئی پوچھتا ہے، بولتا ہے اسماعیل حبیب جانا. اسی لیے روز صبح اٹھ کے جو ہے میں روز ڈیلی ان کو یاد کرتا ہوں. یہ خوش آمد میں نہیں ہے، کیونکہ زندہ ہوتے تو آپ کہتے خوش آمد بھی کہتے ہیں. ان کو یعنی مرنے والوں کو، جینے والوں کو بالکل نہیں یاد کرتا ہوں. جتنی بھی ٹرسٹی ہیں وہ سن لے کان کھول کے. میرے نزدیک زندہ نہیں ہے. اور اسماعیل حبیب، حاجی اسماعیل حبیب وہ زندہ ہیں. ان کا دوست کا نام لیتا ہوں. کسی ٹرسٹی کا نام نہیں لیتا ہوں. ان کا نام لیتا ہوں. یا اللہ حاجی اسماعیل حاجی حبیب تو بہت سی رحمت نازل فرما. اور ان کا کام کرنے والے جتنے بھی بانیان مساجد ہے سب پر رحمت کر. روز صبح کرتا ہوں نماز کے بعد ڈیلی. اس لیے کہ ایسا کام کر کے گئے کہ اگر نہ ہوتے تو سر رکھنے کی کوئی جگہ تھی؟ روڈ پہ نماز پڑھتے. باولا کو چھوٹی ملی، کام بڑا کر کے گئے. باولا مسجد بنا دیا، ادارہ بنا دیا اس نے. عمر چھوٹی ملی، کام بڑا کر گئے. یہاں بڑی عمر کام کچھ نہیں. پیسہ جمع کر کے کباٹ میں رکھ کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور خیر بنا رہے ہیں، اگر بتی سلگا رہے ہیں. تمہارا کیا کہنا ہے؟ اور لوگ کر لو. وہ ان کو کوستا کاٹنا نہ لگا، کیا فاتحہ پڑھتا. یہ مال اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ تم اللہ کے بندے ہو. جو اللہ کہتا ہے اس طرح سے کام کرو. اس مال کے بارے میں جیسے جان کے بارے میں وہ کرتے ہو جو اللہ نے کہا. نماز اس لیے پڑھنے ہو کہ اللہ نے کہا. روزہ اس لیے رکھتے ہو کہ اللہ نے کہا. سمجھے؟ حج اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا. سمجھے؟ عمرہ اس لیے کرتے ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا. تو جیسے جان کو اللہ کے کہے پہ استعمال کر رہے ہو، مال کو بھی ویسے استعمال کرو اسی طرح سے. کیونکہ جان بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور مال بھی، بولو ذرا منہ کھولو، اسی کا دیا ہوا اور اسی کا ہے. جو تمہارا وہ مت کرنا. اگر کوئی چیز تم لے کے آئے ہو ماں کے پیٹ مت دینا. جو اس نے دیا اس میں سے اس کے کہے پر خرچہ کرو.
اب سب لوگ دیکھ لیں کہ آج تک دین پر کیا خرچہ کیا ہم نے اور دنیا پر کیا کیا، دیکھ لیں یہاں سے طبیعت خوش ہو جائے گی مال کو بھی. اور نماز اور زکات یہ امہات الاعمال میں سے ہے. جس نے نماز پڑھی اور زکات نہیں دی، ڈر ہے کہ نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ قبول. اور جس نے زکات دی اور نماز نہیں پڑھی، ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی زکات اٹک جائے. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ایک مالی عبادت ہے، ایک جانی عبادت ہے. ہم دونوں جگہ بندے ہیں. مال اسی کا ہے، اس کے کہے پر خرچ کرنا، جان اسی کی. ارے کچھ لوگ تو جان خرچ کرتے کرتے جان دے بھی چکے اسی کی راہ میں، وہ شہید ہو گئے، پھر بھی کہتے حق تو ادا نہیں ہوا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. ہمارا کیا تھا؟ اگر جان دی تو اسی کی دی ہوئی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کر کے بھی مال دے کر کے بھی حق ادا ہو جائے تو بڑی بات ہے. تو آج میں نے سوچا تھا کہ آپ کو اس عنوان پر، اسی موت کے عنوان پر یہ بتا دوں، جو بڑا عنوان، کہ کبھی کبھی ایک عام آدمی بھی بڑا زبردست کام کر جاتا ہے. وہ عالم نہیں ہوتا ہے، وہ حافظ نہیں ہوتا ہے، وہ قاری نہیں ہوتا ہے، وہ مولانا نہیں ہوتا ہے، وہ علامہ نہیں ہوتا ہے، وہ علامۃ الدہر نہیں ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، عام آدمی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اس کو کچھ سمجھ دے دی ہے. اللہ کی راہ میں جینے مرنے کی وہ سمجھ دے دی اللہ نے اپنی طرف سے. قسمی علم اس کے پاس نہیں ہے. اللہ نے کوئی ایسا علم دے دیا اپنا خوف کہ کچھ اللہ واسطے کام کر گیا. ایک ایسا ہی عام آدمی تھا بیچارہ، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، سمجھ گیا، جو ہو سکتا تھا جانی عبادت بھی کرتا تھا. جب مر گیا وہ تو اتفاق سے اس کی قبر کھل گئی. اس کی قبر کھل گئی تو دیکھا تو اسے خوشبو آ رہی ہے اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا. یہ دورہ جی میں بھی ہوا ایسا. میں اس کے اصالے ثواب میں کچھ دن جب میرے ہاتھ پاؤں چلتے تھے تو جاتا رہا میں. اور 13، 14، 15 میرا شعبان کا وہیں تقریباً 15 یہ بڑی رات کو چھوڑ کر کے وہیں گزرتا تھا. 14 کو چھوڑ کر کے تو وہاں بھی قبر کھل گئی اس آدمی کی. دیکھا تو خوشبو آ رہی ہے اس قبر سے. پھر ذرا سا اور اینٹ ہٹا کے دیکھا تو دیکھا اس کا کفن بھی میلا. جلدی سے بند کیا اور کہا چلو اس پوچھے کہ یہ کرتا کیا تھا جو اللہ نے اس کو یہ صلہ دیا. پڑھا لکھا تو تھا نہیں. گئے پوچھنے کے لیے لوگ. اس کی خاتون خانہ ایک دم بوڑھی ہو چکی تھی. اس کی بیوی بہت بوڑھی ہو چکی تھی. اس بڑھیا سے پوچھا لوگوں نے کہ تیرا شوہر کرتا کیا تھا. اس بوڑھی عورت نے کہا میرا شوہر کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بنتا تھا اس سے وہ عبادت کرتا تھا بیچارہ. اور جب نماز پڑھ کے آتا تھا تو قرآن شریف کھولتا تھا. پڑھا نہیں تھا، قرآن شریف کھولتا تھا. اب بے پڑھا آدمی کھولے گا تو کیا پڑھے گا وہ؟ قرآن شریف کھولتا تھا جب نماز پڑھ کے آتا تھا تاکہ سچائی کا چہرہ پہلے دیکھ لے. قرآن روز کھولتا تھا، پڑھا لکھا کچھ نہیں. اس لیے کہ سچائی کا چہرہ صبح دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو، اور جھوٹ کا چہرہ دیکھنا میڈیا کو دیکھ لو، چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک. اللہ ماشاء اللہ. تو آ کر کے قرآن کھولتا تھا. پڑھا لکھا تو تھا نہیں. تو ہر سطر کے اوپر قرآن کے ایسے ہاتھ پھراتا تھا، کہتا تھا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. یعنی اللہ کے کلام کو سچ بتاتا تھا. یہ بھی سچ ہے مولا، یہ بھی سچ ہے مولا، جو تو نے کہا سب سچ ہے. مسلمان کو کیا ہے؟ سب سچ ہے. سچائی کا دوسرا نام قرآن ہے. جس کو چھوڑ کے لوگ بیٹھے ہیں کہ کوئی مر جائے تو پڑھیں گے قرآن خانی، مردہ کو پڑھ رہے ہیں، زندہ کو نہیں کریں گے. کچھ لوگ کرتے ہیں بیچارے. کچھ لوگ 5 سورہ لے کے بیٹھے. 5 سورہ 114 کون پڑھے گا؟ فرشتے. کچھ لوگ موبائل لے کے بیٹھے یہاں بیٹھے رہتے ہیں، اسے گھماتے رہتے ہیں. نام بھی اچھا ہے موبائل. یہ پڑھتے نہیں، منہ بناتے ہیں موبائل. کیا پیچھے پڑے ہیں اس کے. یہ بھی پناہ مانگتا ہے یا اللہ کیا ہے کہیں میرا پیچھے لوگ نہیں چھوڑتے. ارے کسی اللہ والے کے قدم میں جا کے بیٹھو جاتا. تو بس وہ یہی کرتا تھا کہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. تو پیارا گیا. صرف اللہ کے کلام کی دل سے اس نے تصدیق کی کہ یہاں سب سچ ہے. پیارا گیا. تو رحمت خدا بہانہ می جو ہے، بہا نمی جو ہے، اس کو 2 بار پڑھا گیا اور 2 معنی کے لیے. خدا کی رحمت آپ کی بخشش کا بہانہ چاہتی، اس بہانے آپ کو بخش دیا جائے. یہ بہانہ بن گیا اس کی بخش. بہا کے معنی پونجی. دوسرا بہا جو ہے بہا نمی جو ہے، قدرت آپ سے آپ کا مال دولت نہیں چاہتی. بہا کے معنی دوسرے. رحمت خدا بہانہ می جو ہے، بہا نمی جو ہے، آپ سے آپ اللہ تم سے مانگ. تم فقیروں سے کیا مانگے گا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء. اے انسانوں اور تمام دنیا تم سب فقیر ہو. اللہ هو الغنی. اللہ غنی ہے. غنی سب مالدار بنے پھرتے ہیں. جس نے خدا کی گنا دیکھ لی ان پر سوائے ہنسنے کا کیا کرے گا؟ بس اللہ بس یہی میرا شکر کرتا ہے. بس سمجھ میں آ گیا. اتنی سی بات پر اس کی بخشش ہو گئی. خدا کرے کسی بہانے ہم سب کی بھی ہو جائے، سب کی ہو جائے، پوری ہو جائے، کوئی بہانہ ہو جائے بخشش. کبھی کبھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ تو سیدھی بات آپ کو بتا دی. تھوڑا الٹی بات بتا دوں. جب سیدھی بتائی تو الٹی بھی تھوڑا بتا دوں. ایک کاتب تھا، کاتب لکھنے والا، بہت اچھا لکھتا تھا. رائٹنگ جس کو کہتے ہیں آپ، اس کی رائٹنگ بیسٹ تھی، بہت بہترین کتابت کرتا تھا. اپنی حسن کتابت کے لیے مشہور تھا. تو ایک شخص جو ہے قرآن شریف لے جا کر کے اس کے پاس کہنے لگا تم بہترین کاتب ہو، تمہارا شہرہ ہے شہر و دیار میں، اس قرآن شریف کی بہترین کتابت کر دو، پھر جو چاہیے تم کو مجھ سے لے لینا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے کر دوں گا. کہا لیکن ایک بات بھیا یاد رکھنا دراصل یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کچھ اپنی طرف سے مت ملانا. ارے بولے اللہ کی پناہ، اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کیا ملاؤں گا؟
نہیں تو سنا اس کے لیے بھی آپ مشہور ہیں, کچھ نہ کچھ آپ اپنی طرف سے ملاتے ہیں. یہی کیا ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے, زیادہ تر لوگوں نے کچھ اپنی طرف سے ملایا ہے, اس لیے لوگ بھٹک گئے اسی ملاوٹ کی وجہ سے. کوئی دودھ بازار میں بغیر ملاوٹ کے بڑی مشکل سے ملے گا, کوئی اناج بغیر ملاوٹ کے بڑی مشکل سے ملے گا. ارے ان کا بس چلتا تو انڈے میں بھی ملاوٹ کر دیتے, لیکن وہ اندر ہے کوئی ملاوٹ نہیں کرتا جہاں ملاوٹ. تو اس نے کہا اے تم اس کے لیے بھی مشہور ہو کہ کچھ اپنی طرف سے بھی ملا دیتے ہو. یہ صرف قصہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت بیان کے لیے کہہ رہا ہوں. صرف بڑے علماء نے بیان کیا ہے. بابا نام دے لوں تو ابھی بخار آ جائے گا. یہ قصہ کہانی نہیں کہہ رہا ہوں. کہا دیکھو اس میں کچھ اپنی طرف سے مت ملانا. ارے بولے اللہ کی پناہ, یہ اللہ کا کلام ہے, میں اپنی طرف سے کیا ملاؤں. کہا ٹھیک ہے, جو وعدہ کیا تھا اس پر اس نے کتابت کر دی اور یہ لینے بھی آ گیا. دیکھا بہترین کتابت کیا اس نے. پھر کھڑے ہو کے پوچھنے لگا کہ یہ بات اور بتائیے, میں نے تم سے کہا تھا اس میں کچھ ملاوٹ کچھ ملایا تو نہیں اپنے. ارے میں نے آپ سے اسی وقت کہا تھا یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں کیا ملاؤں گا. مگر ہاں ہم نے کہیں کہیں دیکھا کہ اس میں ابو لہب کا نام ہے, قارون کا نام ہے, حامان کا نام ہے. قرآن ان نالائکوں کے اللہ کے کلام میں کیا ضرورت ہے. دیکھا آپ نے ان نالائکوں کی کیا ضرورت ہے. ارے شیطان رجیم میں شیطان کا نام ہے, ان نالائکوں کے اللہ کے کلام. کہا پھر اللہ واسطے بتاؤ تم نے کیا کیا. کہیں اپنے باپ کا نام لکھ دیا, اپنے دادا کا نام لیا, کبھی تمہارے باپ کا لیا, کہا کو شیطان بنا دیا کیا آپ نے. جو نہ سمجھے قرآن کو ایسے ہی کرتا ہے. جب اچھے بندوں کی تعریف آئی ہے تو برے بندوں کی مذمت بھی آئی دونوں. تو قارون کی جگہ اپنے ابا کا نام لکھ دیا, حامان کی جگہ اپنے ابا کا نام, دادا کا نام, کہیں ان کے باپ کا. یہ نہ جاننے کی وجہ اس ملاوٹ نے گڑبڑ کیا ہے. ملاوٹ ہوئی ہے, غیر معصوم کی تحریر خطرے سے خالی نہیں, بہت سمجھ کے لینا. غیر معصوم کی تحریر اور غیر معصوم کی تقریر کو بہت سنبھل کے لینا, کہیں پھسل سکتا ہے. وہ جو معصوم ہے اس کا کیا کہنا, اس کا کیا کہنا. میں نثار تیری کلام کی ملی ہو تو کس کو سبق نہیں. وہ سخن کی جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان کی جس کا بیان نہیں. بس آج حکائی انداز میں چاہتا تھا کہ موت کا بیان کر دوں حکایت کر کے, تو ذرا سا صرف ذرا سا آپ کو دے. وہ جو بیان کرنے چلا وہ نہیں کہہ پایا, زیادہ بھی یہ چلے گا. پھر اسی پہ پھر بولوں گا, اسی پہ پھر حکائی انداز میں. یعنی آپ کو لگے گا کہ کوئی واقعہ یہ دہرا رہے, واقعاتی رنگ میں پیش کریں گے. ابھی تک نصوص سے پیش کیا, اس پہ نصوص آتے رہیں گے. اللہ مجھے بھی غلطی سے بچا دے, لفظ سے بچا دے, گناہوں سے بچا دے, اور نیکی کی توفیق دے, اور پوری امت کو اللہ گناہوں سے بچا دے, خطاؤں سے بچا دے, گناہ کبیرہ سے بچا دے, اور سب کو نیکی کی طاقت دے. اللہ سب کی بخشش کر دے, سب کی مغفرت کر دے, سب کی قبروں میں اجالا کر دے اور روشنی کر دے, سب کو نیکی کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.